لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواہران عزیز، آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے اور جس میں سب سے پہلا درس جو آپ سب کی حاضر خدمت ہے وہ قرآن کریم کو کیسے پڑھنا چاہیے. خواہران، چونکہ قرآن ہم سب کے لیے ایک اہم ترین اہمیت کا حامل ہے کہ جس میں ہماری زندگی کی تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے اور ہماری آخرت اور نجات کا راستہ بھی اسے موجود ہے. اور یہ قرآن کریم چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو تا قیامت باقی رہنے والا ہے. قرآن کریم کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ جب بات قرآن کو پڑھنے کی آتی ہے تو سب سے پہلے جو بات موضوع گفتگو ہے وہ ہے قرآن کریم کو کیسے پڑھنا چاہیے. قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ شائستہ انداز میں پاک مقام پر پوری توجہ کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے. بے وضو اگرچہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن ثواب کم ہے، اور بے وضو قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا حرام ہے. جنبی انسان یعنی کہ جو حالت جنابت میں ہے، حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن اٹھانا مکروہ ہے، کہ جو عورتوں کے ایام مخصوصہ ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ قرآن کا اٹھانا مکروہ ہے، اسے کراہت میں شمار کیا گیا ہے. اور اس کے لفظوں بلکہ حروف و حرکات کا چھونا بھی حرام ہے. اور قرآن کریم کی وہ صورتیں جس میں واجب سجدہ ہوتا ہے، واجب سجدے والی سورہ النجم آیت نمبر 62 یعنی کہ 62، سورہ اقرا آیت نمبر 19 یعنی کہ 19، سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ آیت نمبر 15، سورہ حامیم سجدہ فصلت آیت نمبر 37، جنب حیض اور نفاس کی حالتوں میں پڑھنا حرام ہے. حتیٰ کہ ایک آیت بھی اور بسم اللہ بھی اگر ان صورتوں کی نیت سے پڑھے تو حرام ہے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھا کس سورہ کو پڑھنے کے لیے؟ ان سورہ کو پڑھنے کے لیے کہ جن میں سجدے کی آیتیں موجود ہیں. جن کی حالت میں واجب سجدے کی صورتوں کے علاوہ باقی قرآن کریم کی 7 سے زیادہ آیتوں کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، اسے کراہت میں شمار کیا گیا ہے. اور 70 آیات سے تجاوز کرنا یعنی آگے بڑھ جانا، 70 آیتوں سے زیادہ پڑھنا کراہت شدیدہ ہے. اور حیض و نفاس کی حالت میں مطلقاً تلاوت کرنا مکروہ ہے. جن حالات میں تیمم غسل کا قائم مقام ہو سکتا ہے، تیمم کر لینے کے بعد جس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح قرآن کریم بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح قرآن کریم اور اس کے حروف کو مس بھی کیا جا سکتا ہے. اور آپ سب کو اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جو PDF آپ کو شیئر کیا گیا ہے بحوالہ تفسیر انوار النجف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سے روایت ہے کہ آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو بہت روتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی سے روبرو گفتگو فرما رہے ہوں. عزیزان گرامی، قرآن کے پڑھنے کا طریقہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے کہ جب قرآن کو پڑھے تو کیسے پڑھے، کہ بالکل ہلکے میں نہ لے کہ سرسری طور پہ بس ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں.
اور بس ہم پڑھتے جا رہے ہیں، کسی چیز پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سرسری طور پہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے بعض اوقات کہ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں ملا دینے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور کہاں پہ رکنا لازم ہے، واجب ہے، کہاں پہ رکنا وقف مطلق ہے، کہاں وقف جائز ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی۔ تو آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے، یعنی امام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی سے روبرو گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں ہم سے گفتگو کر رہا ہے پروردگار۔ لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پورا دن، حالانکہ حتیٰ کہ رات کا وقت بھی ہم بیٹھ کے چیٹنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، میسیجز پڑھتے ہیں، باقاعدہ ڈیٹیل میں بالکل انہماک کے ساتھ، بہت ہی مصروفیت، بالکل اس میں ہم غرق کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم مزے لے کے اسے پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن صرف اور صرف ایک کونے میں سجا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ پروردگار عالم ہم بندوں سے گفتگو کر رہا ہے، ہم لوگوں سے بات کر رہا ہے، ہم لوگوں کو بتا رہا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو اس وقت جھوم کے پڑھا جاتا ہے صرف جب ماہ رمضان آ جائے تو قرآن کی بہار کا موسم ہے، روزہ رکھا ہے تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اچھا، تلاوت کرتے بہت اچھی بات ہے، کیجئے، بالکل کیجئے، لیکن قرآن کو اس طرح پڑھا جاتا ہے کمپٹیشن کے انداز میں۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے آپ نے کتنا پڑھا، آپ نے کتنا پڑھا، اچھا آپ نے ایک پارہ ختم کر لیا، ہم سے پہلے ختم ہو گیا تو ہم 2 پڑھیں گے، ہم 3 پڑھیں گے، ہم 4 پڑھیں گے، یعنی ہار جیت ایک لگ جاتی ہے کہ ہم کو اس سے زیادہ پڑھنا، وہ ہم سے آگے کیسے چلی گئی ہے، چلیں لگ، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ اللہ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، نہ کہ تم بالکل اس انداز میں پڑھو کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے انسان کو کہ کیا بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ پروردگار ہم کلام ہے، کس موضوع کے بارے میں یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر انسان غور کر کے قرآن کو پڑھنے لگے اور صرف پڑھے ہی نہ بلکہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ بالکل آپ کسی سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، یا اس کے بعد تمام طریقہ کار جو بیان کیا گیا ہے وہ بالکل ایک ہی بار میں ہم سب کچھ کر لیں گے، نہیں، ہمیں کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم ٹرائی تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کے بارے میں سوچیں، سمجھیں کہ پروردگار ہم سے کیوں مخاطب ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یاسین پڑھا جاتا ہے، یہ سورہ وہ سورہ، یہ بخش دو، بالکل بخشیے، پڑھیے، بالکل پڑھیے، لیکن ایک چیز اس طرف بھی انسان کو متوجہ کرنے کی بات ہے کہ یہ بھی سوچے کہ یہ قرآن مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ ہم زندوں کے لیے ہے، یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے۔ تو قرآن کو صرف اور صرف وقتاً فوقتاً نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اسے اپنے ڈیلی روٹین میں شامل رکھیے، ڈیلی روٹین میں اسے شامل رکھیے، اس کی تلاوت کریے، اس کو پڑھیے، اس کو سوچیے، سمجھیے، غور و فکر کریے کہ قرآن کیا گفتگو کر رہا ہے، پروردگار کس طرح سے مثالوں کے ذریعے اپنی باتوں کو سمجھا رہا ہے، اپنے میسیجز کو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ تو امام معصومین علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو کس انداز میں کرتے تھے کہ گویا وہ روبرو کسی سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ صرف ایک ہی نہیں بلکہ سارے معصومین کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کا واجب سجدہ، واجب سجدے کی طرف ہم آتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 1290 یعنی کہ 1290، 4 سورہ والنجم، اقرا، الف لام میم تنزیل، حامیم سجدہ میں سے ہر ایک میں سجدے والی
سورہ نجم آیت نمبر 62، سورہ اقرا آیت نمبر 19، سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ آیت نمبر 15، سورہ حامیم سجدہ یعنی کہ فصلت آیت نمبر 37 آیت ہے کہ اگر انسان اسے کامل پڑھے یا سنے تو اس آیت کے ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا واجب ہے، اور اسے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، اور اگر بھول جائے تو جس وقت بھی یاد آئے سجدہ کرے، اور بے اختیاری طور پر سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا، اگرچہ بہتر ہے کہ سجدہ کرے۔ کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور اچانک ہم نے اسے سن لیا تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سجدہ واجب نہیں ہوگا، اگرچہ بہتر ہے کہ سجدہ کرے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1291، اگر انسان سجدے کی آیت سنتے وقت خود بھی اسے پڑھے تو لازم ہے کہ دو سجدہ تلاوت بجا لائے، یعنی کہ ایک تو صرف سننا ہوتا ہے، ایک سننے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے تو 2 سجدے کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 1292، سجدہ تلاوت واجب ہونے کا سبب مجموعی آیت ہے، اس بنا پر اگر انسان پوری آیت کو نہ پڑھے بلکہ اس کے بعض حصے کو پڑھے، اگرچہ وہ حصہ جو پڑھا ہے اس میں لفظ سجود ہو تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1294، واجب سجدے والی آیت کو لکھنے یا اسے ذہن میں تصور کرنے یا آیت سجدہ پر نگاہ ڈالے بغیر پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، اور اس طرح اگر انسان صرف آیت سجدہ کے ترجمے کو پڑھے یا سنے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کہ صرف اس کا ترجمہ سنا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھا ہے تو سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1295، سویا ہوا شخص، دیوانہ یا وہ بچہ جو قرآن کو تشخیص نہیں دیتا، اگر آیت سجدہ کو پڑھے اور انسان اسے سنے تو سجدہ واجب ہے، لیکن اگر ٹیپ ریکارڈ، DVD یا CD اور اس طرح کی چیز سے سجدے کی آیت کو سنے تو سجدہ واجب نہیں ہے، اور ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے اگر نشر ہو رہا ہے اور آواز کو پہلے ریکارڈ کیا ہے اور اس کو نشر کر رہے ہوں، یعنی کہ وہ لائیو نہ ہو، ریکارڈنگ ہو چکی ہو پہلے اور اس کو اب نشر کیا جا رہا ہے، پھر بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں سجدے کی آیت پڑھ رہا ہے اور براہ راست یعنی کہ لائیو نشر کیا جا رہا ہو اور انسان اسے سنے تو سجدہ واجب ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1296، اگر نماز گزار جان بوجھ کر واجب نماز میں ان 4 سورہ میں سے کسی ایک کو جس میں آیت سجدہ ہے جو مسئلہ نمبر 1290 میں بیان کی گئی ہیں، اگرچہ یہ کام جائز ہے لیکن واجب ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرے، چنانچہ سجدہ تلاوت کو انجام دے، اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جائے گی اور لازم ہے کہ دوبارہ پڑھے، کیونکہ اگر نماز میں پڑھ رہے ہیں اس پہ سجدہ واجب ہے اور ہم نے اب نماز میں ایکسٹرا سجدہ کر لیا اگر تو نماز کے ارکان میں پھیر بدل کرنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ نماز باطل ہو جائے گی اور لازم ہے کہ دوبارہ پڑھے، مگر یہ کہ بھول کر سجدہ کرے اور سجدہ تلاوت کو جان بوجھ کر بجا نہ لائے اور نماز کو جاری رکھے تو اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ سجدہ ترک کرنے کی وجہ سے گناہ کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1299، قرآن کے واجب سجدے میں بعض شرطیں معتبر ہیں۔ نمبر 1، نیت کے ساتھ ہو،
یعنی پیشانی زمین پر سجدے تلاوت کی نیت سے رکھے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت ہم نے کی ہے، واجب سجدے کی، تو سجدے تلاوت کی نیت سے۔ نمبر 2، اس طرح سے ہو کہ اگر لوگ دیکھیں تو کہیں کہ سجدہ کیا ہے۔ نمبر 3، احتیاط واجب کی بنا پر سجدہ تلاوت کی جگہ غصبی نہ ہو، کہ جب ہم نے احکام میں نماز کا چیپٹر بھی پڑھا ہے کہ غصبی زمین پہ سجدہ کرنا، غصبی زمین پہ نماز پڑھنا، ان سب کا بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احتیاط واجب کی بنا پر سجدہ تلاوت کسی غصبی جگہ پر نہ ہو۔ احتیاط واجب کی بنا پر انسان پیشانی کو سجدے گاہ یا ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1300، سجدہ تلاوت میں لازم نہیں ہے کہ انسان وضو، غسل یا تیمم کیے ہوئے ہو۔ اس بنا پر اگر مجنب یا حائض کے لیے سجدہ تلاوت پیش آئے تو واجب ہے کہ سجدہ تلاوت کو بجا لائے اور اس کے انجام دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1301، قرآن کے واجب سجدے میں لازم نہیں ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو یا اپنی شرمگاہ کو چھپائے یا عورت اپنے سر کے بال اور بدن کو چھپائے، اور اس طرح لازم نہیں ہے کہ اس کا بدن اور پیشانی پاک ہو، اور دوسری چیزیں بھی جو نماز گزار کے لباس میں شرط ہیں ان کے لباس کے لیے شرط نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قارئان محترم، آج کا ایک درس ہم لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا ہے اور اس کے مسئلے کو دیکھا ہے، سمجھا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اسے پوچھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو درس پڑھایا گیا ہے اس میں سے آپ لوگوں کو 10 سوالات بنا کر لکھنے ہیں، اور لکھ کے آپ واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ ارسال فرمائیے گا، جو کہ آپ لوگوں کو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔